نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے گزشتہ 12 سالوں سے درس قرآن جو ہے وہ ہر سال کیا جاتا ہے، لیکن اس سال الحمدللہ ہم آن لائن اس پلیٹ فارم پر آ کر دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور آپ تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سورہ نور کی آیت نمبر 21 پر میں کلام کروں گی، جو کہ پارہ نمبر 18 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب جیسے اس آیت کے پہلے حصے پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ نہ ہی تمام لوگوں کے لیے ہیں، نہ ہی تمام مومنین کے لیے ہیں، بلکہ کچھ جو ہیں وہ مومنین کے لیے ہیں بالخصوص، اور کچھ جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، جیسے اس میں کفار وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب جیسے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مومنین سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وہ وسوسے ڈال رہا ہے اس کے وسوسوں کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کو قبول نہ کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اور آپ وہ قبول کر لیں اور لیٹ جائیں اور سو جائیں، جیسے فجر میں آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، کیوں؟ وہ وسوسے ڈال رہا ہے، وہ سکون کی نیند سلا رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں، تو یہ اس کے وسوسے کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے وساوس کو قبول نہ کرو، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور شیطان کو اور دیگر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کریں، تو شیطان نے کیونکہ انکار کیا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے راندہ درگاہ کیا تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں تو اب تیری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہوں، لیکن اب میں اپنے ساتھ ساتھ تیرے بندوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، اور جن کو تم اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤ گے وہ میرے بندے نہیں ہوں گے، بلکہ جو میرا کہا مانیں گے اور میرے حکم کی پیروی کریں گے وہ کبھی بھی تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو اب ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم شیطان کی پیروی کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لا رہے ہیں۔ اب یہاں پر مثال، جیسے اب اس میں کہا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تو اب یہاں پہ غور کریں کہ جیسے ینگ جنریشنز ہیں، آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اب فیس بک وغیرہ یوز کر رہے ہیں۔ اب کوئی لڑکا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے لڑکی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اب وہ اس کی تراکیب سوچ رہا ہے دماغ میں۔ اب جو وہ ترکیبیں سوچ رہا ہے، کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا؟ نہیں، وہ تمام جو خیالات اس کے دماغ میں آئیں گے وہ سب شیطان کی طرف سے ہوں گے، اور اگر وہ ان کو قبول کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کو دھتکار رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کاروبار میں دھوکہ دینا، کسی میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دینا، یا پھر کوئی اگر مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو غلط مشورہ جان بوجھ کر دے دینا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا مشورہ ہی ہے، لیکن آپ کو وہ شخص پسند نہیں آ رہا، تو اس لیے آپ اس کی بات کو دھتکار رہے ہیں جان بوجھ کر، تو یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے اندر از خود اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ وہ اتنی ہمیں نیکی کے کاموں میں نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ ہماری آزمائش ہی ہے، تو ہمیں اس پر پورا اترنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو ہی دشمن جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں استاد سمجھا رہا ہے تو ہم اس کو ہی اپنا برا ماننے لگ جاتے ہیں۔ بڑی بہن اگر چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھا رہی ہے کہ اگر وہ کوئی اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے دشمن بن جاتی ہے بہن، کیوں؟ اس نے اب ہمیں اس کام سے روک دیا جو ہمیں اچھا لگ رہا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شراب سیل کر رہا ہے اور کوئی اگر اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ حرام کام ہے، مت کرو، تو وہ اس کو بھی برا جاننے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مال سٹور کر لیتا ہے، جیسے آپ نے غور کیا ہوگا کووڈ کے ٹائم پہ بھی بہت مال سٹور کیا گیا تھا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، پہلے سے تھوڑا مال سٹور کر لو کیونکہ آگے پتہ ہے سب نے رمضان میں شاپنگ تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کو ڈبل دام پہ بیچو، ہمیں منافع ہوگا۔ لیکن اس سے کیا ہے؟
ہم اللہ کے حکم کو رد کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب دشمن کے تقاضے ہوتے کیا ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں دشمن کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ دشمن کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے نا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اپنا اللہ اور رسول کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا دشمن بن جاتا ہے نا تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فٹافٹ مار دیں، کسی طرح ہمارے آگے سے کہ چلا جائے۔ اسی طرح اگر وہ خوش ہو تو ہمیں اس میں غم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ غمگین ہو تو ہمیں اس میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو اس کے نقصان پہنچانے پر بھی ہمیں دلی راحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی اگر اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو مدد کرنے سے پہلے ہی روک دینا کہ بھائی اس کی مدد نہ کرو، اور آگے سے ہیلے بہانے پیش کر دینا۔ ایسے لوگوں میں رہتا ہے جہاں وہ خود جلے کوڑے، اس کے علاوہ ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے کہ وہ جو شخص ہے نا جو اس کا دشمن ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر غالب آئے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہی ہے، کیا ہم اس کو رد کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دین کی مدد کرو، یعنی دین کے کاموں میں آگے آگے آؤ، تو کیا ہم یہ سب کام کرتے ہیں یا ہم شیطان کے کاموں میں معاون و مددگار ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے اب اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اب وہ اس پر اپنی برتری محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ بھئی ہاں میں نے تو یہ گناہ چھوڑ دیا ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا شخص اور وہ داڑھی رکھنا شروع کر دے، یا کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ نمازی بن جائے، تو اب وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہاں بھائی میرا ہی کمال ہے اس میں۔ تو ہمیں کہا گیا کہ یہ سوچ نہ لائیں، بلکہ اس کو اللہ سے تشبیہ دیں کہ اللہ نہ چاہتا تو یہ ہم کبھی نہ کر پاتے، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم کبھی بھی پاکیزہ نہ ہو پاتے۔ اب اسی طریقے سے مثال یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ صحابہ کرام کہلائے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے ان کا دیدار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لے کر آئے۔ لیکن اگر وہ کہتے کہ یہ اس سب میں ہمارا اپنا کمال ہے تو وہ صحابہ کرام کے رتبے پر فائز نہ ہو پاتے۔ جیسے ابو جہل، کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں، وہ کافر ہے۔ اب آگے یہ دیکھیں توفیق ہوتی کیا ہے؟ توفیق ہوتی ہے اسباب خیر کو اختیار فرمانا، یعنی کہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ توفیق ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آئی ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں توفیق ملے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، تو اب کیا آپ کو توفیق یہ ملے گی کہ آپ کو اٹھا کر نماز کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے، وضو وغیرہ خود کر کے آپ کو کہیں کہ آؤ اب نماز پڑھ لو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، آؤ ہم سے علم دین سیکھ لو، یا نماز پڑھو، تو یہ سب جو ہے وہ آپ کو توفیق ہی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائیں۔ اب پہلا جو حکم ہے وہ سیم عورتوں کے لیے، اور وہ بھی عورتیں کون سی؟ مومنہ۔ کافر عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب اس میں نگاہوں کا فرق ہے مرد اور عورت دونوں کی۔ جو مرد کی نگاہیں ہوتی ہیں نا وہ بہک سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورتوں کو جو شرم و حیا ہے وہ زیادہ دی ہوئی ہے، تو وہ کم بہکتی ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جب وہ نگاہ ڈالتی ہے نا کسی غیر مرد پر، تو اس میں کسی پہلو پر جائز بھی ہوتا ہے کہ اب اگر وہ ڈالی اور اس کا دل بالکل پرسکون ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کوئی بھی خواہش پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اب وہ نگاہ ڈال سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نگاہوں کو جھکاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ پھر جو ستر کی حفاظت کا حکم ہے، تو ستر ہوتا کیا ہے؟ ستر ہوتا ہے چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ اور ستر کتنا کس سے ہے؟ اب مومنہ جو عورتیں ہیں ان کا اپنے شوہروں سے کوئی جو ستر ہے وہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے باپ بھائی، اب ان سے کتنا ہے؟ سینے سے لے کر یہ جو گھٹنے ہیں ہمارے اس کے نیچے تک ہے۔ جو مومنہ عورتیں ہیں ان سے جو مومنہ عورت کا ستر ہے وہ ناف سے لے کر ناف شامل ہے گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی جتنا مرد کا مرد سے ہوتا ہے۔ اور جو فاسقہ فاجرہ اور غیر مسلم عورتیں ہیں ان سے کتنا ہے؟ ان سے پورا، یعنی بالوں سے لے کر، یعنی ایک بھی بال ہے، ان سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا کا پورا ستر ہے، اور یہی ستر جو غیر محرم ہوتے ہیں ان سے بھی ہے۔
اب جیسے اس آیت مبارکہ میں ستر کی حفاظت کا حکم ہے. اب جیسے جوائنٹ فیملیز وغیرہ ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیور جیٹھ، بھابھی، نند اور کزنز وغیرہ سب آپس میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اب وہاں پر یہ ستر کی حفاظت ہے، وہاں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کا تو ستر ظاہر نہیں ہو جاتا، کیونکہ جو کزنز آپس میں ہیں وہ نامحرم ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ان کا نکاح ایک دوسرے کے لیے جائز ہے. تو اب اس پر غور کرنا چاہیے. بلا شبہ بعض جوائنٹ فیملیز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جن میں خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے والے لڑکے اور لڑکیاں، انہوں نے دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ خود بھی برائیوں میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں یہ آلہ موجود ہے، موبائل فون. تو یہاں سے گناہ کرنا تو بے انتہا آسان کر دیا گیا ہے. تو نہ ستر کی حفاظت، نہ نگاہوں کی حفاظت. کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کل اتنا ایزی کر دیا گیا ہے گناہوں کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ان کی رضا جانتے ہی نہیں ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اگر لڑکی پہلے سے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اب شادی تو وہ اپنے والدین کے کہنے پہ کر لیتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھ لیتے، اور وہ اپنے شوہر کو اس طریقے سے نہیں پیار اور محبت کے ساتھ رہ پاتی شوہر کے ساتھ. تو اب والدین کو پہلے تو پوچھنا چاہیے، اور اگر اب ہو گئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس لڑکی کو قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی منشیت اسی میں ہے، اس لیے اب مجھے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے، بلکہ لو میرج ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیا کہ بعد میں اب دل بھر گیا ہے تو اب افیئرس شروع ہو جاتے ہیں. جو مرد ہے وہ کہیں اور گل کھلا رہا ہے، عورتیں کہیں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو کیا ہی پتہ چلے گا، وہ تو کام کرنے گیا ہوا ہے، اور پیچھے سے گل کھلا لیتی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ شوہر کو پتہ چل جائے تو تباہی ہی تباہی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لا رہے ہیں یا نہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے حصے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. اب غور کریں، آج کل ٹک ٹاک پر لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑی بڑی، ہر ایک ٹک ٹاک پر آ کے تھوڑی سی شہرت کے لیے اپنا جسم ظاہر کرتی ہیں. 2 ٹکے کے روپے آتے ہیں اور وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے لیے تباہی ہی تباہی، آخرت کے لیے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے دوزخ کا سامان کر رہے ہیں. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی چادروں یا دوپٹوں کو ڈالے رکھیں سینوں پر. اب یہاں پر سب سے پہلے تو غور کر لیں، اب آج کل کیا ہے کہ جو جنزی جنریشن میں لڑکیاں کوٹ تو پہن لیتی ہیں، لیکن دوپٹوں کا کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے لیتی ہیں کہ چیسٹ کور نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کندھوں تک ہی رہتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھو. اب اس زمانے میں عورتیں کیا کہتی ہیں کہ چادریں لینے کا یا پھر پردہ کرنے کا حکم کہاں سے ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے دوپٹوں سے اپنے سینوں کو کور کرو، تو پھر اور کس چیز کی ان کو ویریفیکیشن چاہیے؟ تو اب غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے منہ کی ٹکلی کے، یعنی جو چہرہ ہم نماز میں کھولتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ یہ پنجوں تک، بس یہ پنجے، اس کے علاوہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے وہ تمام ستر ہے. تو یہ 3 چیزیں بس کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے وہ تمام ستر میں شامل ہے. اچھا، اب فقہاء کرام نے جو یہ پردے کا حکم دیا ہے کہ چہرہ جو چھپانے کا ہے، تو اب یہ غور کریں کہ جس دور میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس دور میں اس طریقے کے فتنے نہیں تھے جس طریقے کے فتنے آج کے دور میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اس دور میں نازل فرمائی آیت، اور اس دور میں جو جسم کو چھپانے کا حکم تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ جسم کو دیکھ کر زینت کا اندازہ لگایا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں اور پیروں کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور سب سے پہلی جو نگاہ ڈالی جاتی ہے نا وہ چہرے پہ ڈالی جاتی ہے. اگر لڑکی کا چہرہ اچھا ہے تو مطلب یہ اچھی ہے، اب بھلے ہی اس کی سیرت کیسی ہے وہ نہیں دیکھتے. تو اس وجہ سے فقہاء کرام نے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی
جو تم میں حکم سنانے والے ہیں، یعنی کہ جو علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ فقہ ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکیں۔ رد و بدل اس طریقے کی نہیں کہ پوری آیت ہی چینج کر دیں، بلکہ جو مائنر سی چینجز ہوتی ہیں جو دور کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں، جیسے اب پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز نہیں ہوتے تھے، انسولین وغیرہ کے مسئلے نہیں ہوتے، انجیکشنز وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ سب جدید دور کے مسائل ہیں۔ تو یہ کنہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط؟ ہمارے فقہاء کرام، علماء کرام، مفتیان کرام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کے قریب آئیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا چیز ہمارے لیے درست ہے اور کیا چیز غلط ہے ہمارے لیے۔ اب یہ جو زینت چھپانے کا حکم ہے، اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میرے رضائی چچا افلاح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے کہا میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس صورتحال کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افلاح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دودھ پی لیتے ہیں بچے تو اب ان کے لیے رضاعت کے کیا معاملات ہیں، کہ جو اب وہ دوسری ان کے اب رضائی والدہ ہیں تو اب جو ان کے رشتہ دار ہیں کیا اب وہ اس کے رشتہ دار ہوئے یا نہیں؟ تو بے شک وہ ہوئے، کہ جیسے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور نہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے لیے، یعنی ان کے شوہروں کے سامنے وہ اپنی زینت کر سکتی ہیں، اور اپنے والد کے لیے یعنی باپ دادا نانا ان کے سامنے بھی یہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اور اپنے شوہروں کے والدوں کے لیے یعنی سسر سے بہو کا پردہ ہوتا ہے لیکن یہ حرمت ابدی ہے، تو اس میں بھی احتیاط ہمیں کہا گیا ہے کرنی چاہیے، اور اپنے بیٹوں کے سامنے کہ بیٹے جو ہیں وہ بھی محرم میں آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے بھی زینت کی جا سکتی ہے، اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یعنی جو اسٹیپ سنز ہوتے ہیں، سوتیلے بیٹے، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھتیجوں کے سامنے اور اپنے بھانجوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب عورت میں کون سی عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ ان عورتوں کے سامنے جو مومنہ عورتیں ہیں، فاسقہ فاجرہ عورتوں کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ امینہ عورتیں ہوں گی، غیر مسلم فاسقہ فاجرہ عورتیں اس میں سے نکل گئی ہیں، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ تو اب جو فاسقہ فاجرہ اور غیر مسلم عورتیں ہیں تو اب کیا ان کے سامنے زینت ظاہر جو کرتی ہیں تو اب انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کریں۔ اب جیسے ہمارے باہر ممالک میں جو بہنیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں آپریشنز کے ٹائم پہ، تو اب وہاں کیونکہ ضرورت آ جاتی ہے تو ضرورت کی وجہ سے ہماری شریعت ہمیں اجازت دے دیتی ہے، لیکن بلا ضرورت زینت کو ظاہر کرنے سے پھر بھی منع فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل اب جیسے ویکس وغیرہ کرواتی ہیں لڑکیاں تو جو اپنے ستر کے اعضاء ہیں وہ بھی کھول کے رکھ دیتی ہیں، تو اب غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ان سب کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو اعضاء کھولنے کا حکم ہے نا صرف ہم ان کو ویکس کروا سکتے ہیں، وہ بھی دوسری عورت سے، خود تو ہم کر سکتے ہیں لیکن کسی اور کے سامنے جب ستر کھولنا ہو تو اجازت نہیں ہے، وہ بھی صرف ایک ویکس کے لیے، جبکہ اللہ کا حکم اس ویکس سے زیادہ بڑا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسی کا کنٹینیو، اور زینت ظاہر کر سکتی ہیں ان کے سامنے جو ان کے تابع ہوں اور شہوت والے نہ ہوں، مردوں میں سے ہو یا ایسے بچے کہ جن پر عورت کے حسن کی باتیں ظاہر نہ ہوں۔ اب جیسے جو تابع میں آ گیا جیسے غلام وغیرہ ہو گئے، پہلے کے دور میں تو تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی، لونڈیاں بھی ہوتی تھی، غلام بھی ہوتے تھے، پھر اس کے علاوہ جو ضعیف بوڑھے مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے کہ شہوت کا اب اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اب انہیں تو زینت کے معاملات تو معلوم نہیں ہیں تو ان کے سامنے بھی جو زینت ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے بوڑھا نوکر ہے، کوئی گھر میں کام کر رہا ہے تو اب اس کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس میں شرط یہ ہے کہ جب پتہ ہو کہ شہوت جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی مطلب جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ان سب کے سامنے اب دوپٹہ اتار کر بھی کام کیا جا سکتا ہے، اور اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے تب بھی کام کر سکتی ہے، اور اگر پنڈلیاں وغیرہ کام کرتے ہوئے کیونکہ جھلک جاتی ہیں تو اگر وہ جھلک رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے سامنے جو گزشتہ پیچھے ذکر کیا گیا ہمیں
اجازت دی گئی ہے، لیکن آگے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارو تاکہ جان لی جائیں وہ چھپائی ہوئی ہیں اور اس کی زینت میں سے، جیسے فار ایگزامپل پائل اینکلیٹس ہیں، اب جھانجھر والی جو ہوتی ہیں، اب اگر کوئی وہ پہن کے ہلکا سا بھی جائے گی نا، کوشش کرے کہ نہ بجے، لیکن وہ اس کی خصلت ہی ہے کہ وہ بجیں گی، تو اب ان کو نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب جیسے کچھ اینکلیٹس آج کل آ رہی ہیں جن میں بالکل بھی آواز نہیں ہوتی، تو اگر لڑکیاں وہ پہننا چاہ رہی ہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ تو جو اینکلیٹس جھانجھر والی ہوتی ہیں تو وہ والی پہننے سے ممانعت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ مائل کریں گی غیر مردوں کو ان کی طرف، اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حکم ارشاد فرما دیے کہ کس سے تم کر سکتی ہو پردہ، مطلب زینت ظاہر کر سکتی ہو، اور کس کے سامنے نہیں، اور جن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں اوبویسلی ان کے سامنے پھر ہم پردہ نہیں کر سکتے، اور جن کے سامنے ہمیں زینت اپنی چھپانی ہے، یعنی ہمارے جو غیر محرم ہیں ہمارے، ان کے سامنے ہم نہ زینت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنا ستر وغیرہ کھول سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے یہ کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اس پر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ آرڈر دیا جا رہا ہے، واجب ہے توبہ، کہ اب اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے تو اب اس پر توبہ کرو۔ اب توبہ ہوتی کیا ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے یا کسی لازم چیز کو کرنے میں دیری ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی ہے، تو اب آپ اس کے اوپر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس کو آئندہ ایسا نہ کرنے پر، یعنی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آئندہ یہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ، اور اس پر اتنا استقامت ہو کہ واقعی نہ کریں، تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ اب اللہ کے حق میں کوتاہی کیا ہے؟ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مالی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور آپ زکوٰۃ دینے میں دیر کر گئے ہیں، یعنی گزشتہ آپ کے اب 10 سالوں کی جمع ہوئی ہوئی ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس 10 سالوں کی جو زکوٰۃ رہتی ہے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں اس سے شرمندہ ہوں اور میں اب اس پر توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا جو مال ہے، اب اس میں سے اس کی زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے وہ نکالیں، اب وہ بھلے ہی جتنا بھی ہو، مشقت ہوگی لیکن اللہ کا حکم ہے تو اب اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اپنا وہ پورا حساب کتاب کریں، اس کو ادا کریں، اور پھر مسلسل اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، پھر بے شک یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدنی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کی ہوئی، جیسے روزے ہیں، نماز ہیں، اب بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے اب شرعی عذر کی وجہ سے اگر مہینے میں روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، تو اب کیونکہ ان پر یہ لازم ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ علم نہیں ہوتا تو وہ چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ 50 سال کی عورتیں پھر وہ بعد میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ اب تو ہم میں نہ طاقت ہے نہ سکت ہے اتنی کہ ہم اب یہ پچھلے سارے روزے رکھیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ علم دین سیکھنا ہم پر اتنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے اوپر کون سی عبادت کب اور کتنی لازم اور ضروری ہے۔ اس میں اب ہمارے پر روزے رہ گئے تو اب ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ کتنے روزے رہ گئے ہیں، ان روزوں کو اگلے رمضان آنے سے پہلے پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی نماز وغیرہ چھوڑ رہا ہے، اس کا ترک کر رہا ہے، تو اب کیا کریں کہ اب وہ جتنی بھی پچھلی گزشتہ نمازیں ان سب کا حساب کتاب کرے اور ان سب کو ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل سے توبہ کرے۔ اسی طریقے سے اب کوئی شراب پیتا ہے یا پی رہا تھا یا بد نگاہی کرتا تھا، اس طریقے کے جو گناہ تھے ان سب میں ملوث تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حق میں کوتاہی ہے۔ تو اب ان سب میں بھی سیم وہی پروسیجر ہوگا، سب سے پہلے تو ان سب میں دیکھیں کہ اگر کوئی بندے کا بھی حق آ رہا ہے تو اس کو ادا کرے، اور اگر بندے کا حق نہیں ہے تو سب سے پہلے تو معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل سے۔ اور اگر کوئی چیز رہ رہی ہے، فار ایگزامپل اب کوئی وہ شراب پی رہا تھا اور اس نے اس نشے کی حالت میں کسی کو چماٹ وغیرہ مار دیا ہے اور بہت زور کا مارا ہے، اور اب اس کو ہوش میں آنے کے بعد کسی نے بتا دیا کہ بھائی ہاں تم نے یہ کام کیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب جب اس کو پتہ چل گئے ہیں یہ تمام امور، تو وہ جا کر اس شخص سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اس نے بھلے ہی نشے کی حالت میں تھا لیکن ایک اللہ کے بندے کو مارا ہے، تو اب اس سے جا کے معافی مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں گناہوں پہ معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو ناجائز مارا ہے، پھر اس کے علاوہ میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، میں نے شراب جو حرام کی گئی تھی اس کو پیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھے کی توقع رکھے۔
کسی طریقے سے بندے کے حقوق میں کوتاہی کیا ہے؟ یہ 3 طریقے کی ہے، مال کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اب اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، یا روحانی لحاظ سے۔ مال کے لحاظ سے دے رہا ہے، جیسے وراثت دبا لیتے ہیں، رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھیں اگر ان کو پتہ چل گیا ہے اور ان کو ہدایت مل رہی ہے، تو اب وہ سب سے پہلے تو جن جن کی وراثت میں حق ہیں ان سب کو ان کی وراثت کے حق دے دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے اتنے سال ان کی وراثت کا حق دبا کے رکھا ہے، تو مجھے اس پر معاف کر دے۔ پھر اس کے علاوہ جسمانی تکلیف کیا ہے؟ جسمانی، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی چماٹ مار رہا ہے یعنی تھپڑ وغیرہ لگا دیا ہے، تو اب کیونکہ جسمانی لحاظ سے اگلے انسان کو تکلیف دی ہے نا، تو اب خود کو بھی اسی مقام پر پیش کرے کہ اب کیونکہ میں نے آپ کو ایسا مارا تھا تو اب آپ بھی مجھے مار سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی نے کسی کا خون کیا ہے تو اب اس کے گھر والوں کے پاس جائے اور کہے کہ مجھ سے نہ جانے میں یا جان بوجھ کر جو بھی تھا معاملہ، یہ گناہ ہو چکا ہے، تو اب میں اپنے آپ کو اس مقام پر لاتا ہوں کہ خون کے بدلے خون، پانی کے بدلے پانی، اس طریقے سے اس شخص کی جگہ اب میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام لے سکتے ہیں۔ پھر اب اگر وہ انتقام لے لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ سے اس جو شخص ہے اس کے لیے توبہ استغفار کرے، اور اپنے لیے بھی توبہ استغفار کرے، اور اس کے لیے اصالِ ثواب کرے جس شخص کو اس نے تکلیف دی ہے، تاکہ قیامت کے دن اگر وہ مانگنے آئے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکے کہ اس نے تو تمہارے لیے پہلے ہی اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ پھر آگے روحانی لحاظ سے اگر کسی کو تکلیف دی ہے، یعنی کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یا پھر کسی پر الزام تراشی کی ہے، بلیک میلنگ وغیرہ کی ہے، تو ان تمام معاملات میں روح کو تکلیف ہو رہی ہے نا، تو اب اگر کسی کو پتہ ہے کہ ہاں میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو توبہ کرے، اس شخص کے پاس جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز اتنی اذیت دے دی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، تو اب وہ بندہ تو ہے ہی نہیں جس سے جا کے معافی مانگے، تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے جیسے پیچھے ذکر کیا گیا، اصالِ ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کریں، دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ثواب جاریہ کا کوئی ایسا روٹ کھول دے، مدرسے میں انویسٹ کرے گا، قیامت تک جتنے بچے وہاں پڑھیں گے اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس سے انویسٹ کیا ہوگا، اور جس کے لیے وہ انویسٹ کر رہا ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سب میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مدرسہ صراط مستقیم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زیر تعمیر ہے، کیونکہ دین کے کام میں معاون کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے فنڈز کریں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں مدرسہ بن رہا ہے اور یہاں واقعی دین کا کام ہو رہا ہے، تو آپ ان کے ذریعے بھی دین کے کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، جب وہ بھی صدقہ دے گا تو اس کا ثواب نہ صرف اس شخص کو ملے گا جو صدقہ دے رہا ہے، بلکہ کیونکہ آپ نے اس کو کہا ہے تو اب آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اب یہ جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو بھی دیگر تک شیئر کریں، تاکہ جب وہ لوگ سنیں ان کی بھی اصلاح ہوگی، جب ان کی اصلاح ہوگی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل مدرسہ صراط مستقیم۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔